بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ، جس میں خطبہ کتاب کی کچھ تشریح مطلوب ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج کی بات ہماری شروع ہوگی لفظ صلاۃ سے۔ والصلاۃ علی نبیہ میں جو لفظ صلاۃ ہے یہ مصدر ہے صلی یصلی صلاۃً۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مصدر تسلیۃ ہوتا، اور بعض مقامات پر تسلیۃ ہے بھی، لیکن علامہ زوزنی کے بقول اہل لغت نے تسلیۃ کا استعمال چھوڑ دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلیۃ یہ مصدر قیاسی ہے، جبکہ ارباب لغت کی توجہ مصادر سماعیہ کی طرف ہوتی ہے، اور صلاۃ اس میں مصدر ہے سواء کی طرح، جیسے وہ استواء کے معنی میں ہے، یہ تسلیۃ کے معنی میں ہے۔ لیکن جب صلاۃ سے عبادت مخصوصہ یعنی نماز مراد لی جائے گی تو پھر اس کا مصدر استعمال نہیں ہوگا۔ نبراس اور حاشیہ رمضان آفندی وغیرہ میں یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ الصلاۃ کا الف واو مفتوحہ سے بدلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس الف کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں، مگر ابن درستوہ کا فرمان ہے کہ اس کا الف واو سے بدلا ہوا ہے، مگر قرآن پاک کے علاوہ کسی اور جگہ صلاۃ واو کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ الف کی صورت میں لکھیں گے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم فرمایا ہے، ایسے ہی سلام کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسے آیت مبارکہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سوال یہ ہوا کہ مصنف نے سلام کو کیوں ترک کر دیا، جبکہ بعض علماء اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ کراہت کا قول درست نہیں، اور آیت شریفہ میں تسلیم کو انقیاد کے معنی پر محمول کیا ہے، اور جمع پر کوئی دلالت نہیں ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں صلاۃ کا لفظ اکیلے آیا ہے، اس کے ساتھ سلام کا تذکرہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت صلاۃ سے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ مروی ہیں، لیکن وہاں تسلیم کا لفظ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو مکروہ کہنا درست نہیں ہے۔ علی نبی یہی کا لفظ استعمال فرمایا، نبی صیغہ صفت ہے۔ اب اس نبی کے لفظ میں دو احتمال ہیں کہ اس کا مشتق منہ یا تو محموز اللام ہے نبأ، یا یہ ناقص واوی ہے نبون سے مشتق ہے۔ دونوں معنی اس میں موجود ہیں، کسی نے احتمال اول کو ترجیح دی اور کسی نے احتمال ثانی کو ترجیح دی، یعنی اگر نبون سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا بلند ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر ترجیح اور فضیلت عطا فرمائی، اور نبأ وہ واضح راستے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تک پہنچانے کا راستہ واضح فرمایا۔ نبی اور رسول اس میں فرق ہے، یہاں رسول کا لفظ ہمارے مصنف نے ذکر نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ نبوت کا مسئلہ ہی متکلمین کی زبانوں پر زیادہ ہے، نہ کہ رسالت کا مسئلہ۔ اور رمضان افندی میں رسول اور نبی کے درمیان ایک فرق بیان کیا گیا ہے کہ رسول تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بذات خود حاضر ہوا کرتے تھے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کی نبوت الہاماً یا مناتاً ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے انبیاء بنی اسرائیل فرمایا، کا رسول بنی اسرائیل نہیں فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے مبارک اسماء میں سے مشہور ترین نام ہے، آپ کا علم شخصی ہے۔ آپ کے اسماء کے بارے میں محققین کے اقوال مختلف ہیں، بعض نے 99 نام بتائے ہیں، بعض نے 300 اور بعض نے 1000 بھی ذکر کی ہیں۔ یہ نام آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، لیکن جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا اور عرب والوں کو پتہ چلا اہل کتاب کی خبروں کے ذریعے سے کہ نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں گے، تو انہوں نے اس امید پر اپنے بچوں کے نام رکھے کہ شاید یہی ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نبی آخر الزماں ہو۔ تو اس میں چند نام وہ ذکر کیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے رکھے گئے۔ بعض نے 4 نقل کیے ہیں کہ 4 لوگوں نے یہ نام رکھا، بعض مورخین نے کم یا زیادہ تعداد نقل کی ہے۔ اس کے بعد لفظ المؤید ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، عید سے ماخوذ ہے جس کے معنی قوت کے ہیں۔ اس کے بعد سطع سطوعا بمعنی بلند ہونا۔ اس کے بعد حجج کا لفظ ہے، حجت ان کی جمع۔ حجت وہ دلیل ہے جو حق کو ثابت کرنے والی ہو۔ اس کے اصل معنی غلبہ کے آتے ہیں، چونکہ دلائل خصم پر غلبہ کا سبب ہیں، اس لیے دلیل کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ ان دلائل سے مراد آپ کے معجزات ہیں، پھر یہ معجزات چونکہ خصم پر غلبہ کا سبب ہیں تو ان کو حجت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور ان معجزات میں بذات خود ظہور بھی ہے، خفا نہیں ہے، تو انہی معجزات کو بینات سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ وعلی آلہ، تو یہاں علی آلہ کا لفظ ہے، اس مقام پر اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے ہاں فرق ہے۔ جب ان کے ہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے ہاں لفظ اعلیٰ ذکر نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے ہاں لفظ اعلیٰ ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں اس مقام پر ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ من فصل بینی و بین آلی، اس میں آگے لفظ ہیں کہ وہ میری شفاعت سے معروم ہوگا، یا اس طرح کر کے ان کے ہاں الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث کے معاملے میں یعنی یہ روایت جو ان کے ہاں منقول ہے، ان کے اندر آپس میں بھی اس کی تحقیق میں اختلاف رائے موجود ہے۔ ان کے بعض محققین اس کو لفظ علی نہیں بلکہ علی قرار دیتے ہیں، اور بعض اس کو علی ہی پڑھتے ہیں۔ جو لفظ علی قرار دیتے ہیں وہ اس سے مسئلہ خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لفظ علی کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، چونکہ جب صحیح حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہمارے ہاں لفظ علی کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جائے گا، علی کے بغیر ہمارے ہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب آل سے مراد کیا ہے؟
تو آل کے مفہوم مختلف ہیں۔ آل سے مراد بنو ہاشم، آل سے مراد آپ کی اولاد اطہار، اور ایک قول کہ آل سے مراد فقہا مجتہدین، اور ایک قول اتباع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی آل کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کل تقی، اور ایک روایت میں کل مؤمن، اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے۔ اس کے بعد لفظ اصحاب، صحبن کی جمع ہے۔ اصحاب اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ اصحاب یعنی پہلا لفظ اصحاب اوروں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، جبکہ صحابہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ساتھیوں کے لیے مستعمل ہے، گویا کہ ان میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں بحالت بیداری دیکھا ہو اور تا وفات حالت ایمان پر رہے ہوں۔ پھر اصحاب کی لغوی تحقیق کے اندر 4 قول ہیں۔ اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر ان کی جمع ہے۔ صحیب ان کی جمع ہے، جیسے اشراف شریف ان کی جمع ہے۔ یا صاحب ان کی جمع ہے، جیسے انہار نہر ان کی جمع ہے۔ یا صاحب ان کی جمع ہے، جیسے انمار نمر ان کی جمع ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے ہاں مذکور ہوتا ہے کہ غیر انبیاء پر مستقلاً صلاۃ و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ محققین اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو، اللہ تعالیٰ کے لیے عز و جل کا لفظ خاص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، ایسے ہی بربنائے عرف سلف صالحین کے طریقے کے مطابق غیر انبیاء کے لیے صلاۃ والسلام بھی مستقلاً نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لفظ ہدات طریق الحق و حماتہ، ہدات ہادی کی جمع ہے، حمات حامی کی جمع ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قضات قاضی کی جمع ہے، دعات دائی کی، اور رعات رائی کی جمع ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔